ناظرین، اگر آپ کرکٹ سے لگاؤ رکھتے ہیں تو آپ کو کرکٹ بیٹس کے بارے میں انفارمیشن تو ضرور ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی کرکٹ بیٹس کے بارے میں ہے۔ ناظرین، انڈین کرکٹ بیٹس میں میرا تو MRF فیوریٹ بیٹ ہے، اور اسی طرح سے پاکستانی بیٹس میں احسان بیٹ میرا فیوریٹ بیٹ ہے۔ تو ناظرین، آپ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہمیں کہ آپ کا فیوریٹ بیٹ کون سا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کس طرح سے یہ بیٹ بنتے ہیں، کتنی محنت چاہیے ہوتی ہے، اور کس طرح سے کن کن مراحل سے اس بیٹ کو گزارا جاتا ہے، اور کس طرح سے ناظرین یہ بیٹ شروع میں تھا اور کس طرح سے اس میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ شیپس آف کرکٹ بیٹس۔ ناظرین، ویسے تو اب کرکٹ بیٹ سبھی ایک جیسے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ صدیوں پہلے کرکٹ بیٹس اس طرح سے نہیں تھے، بلکہ 15ویں صدی میں تو جب کرکٹ کا آغاز ہوا تھا تب تو بیٹ اور ہی اور قسم کے تھے۔ تاریخ میں جو سب سے پرانا اور سب سے پہلا بیٹ دیکھنے کو ملا وہ 1729 میں استعمال کیا گیا تھا، جسے اوول اسٹیڈیم لندن میں رکھا گیا ہے۔ اور اسے دیکھ کے ناظرین آپ کو بھی یہی لگے گا کہ یہ کرکٹ بیٹ نہیں بلکہ ایک ہاکی ہے۔ اور پھر ناظرین وقت کے ساتھ ساتھ کرکٹ بیٹس کی شیپ میں کافی بدلاؤ آتا رہا، جس میں کئی بار لمبے چوڑے اور عجیب قسم کی شکلوں کے بلے دیکھنے کو ملے۔ اور پھر 1970 میں انٹروڈیوس کروایا گیا ڈبل سائیڈڈ بیٹ، یعنی اس بلے کی دونوں سائیڈز پلین تھی اور دونوں طرف سے کھیلا جا سکتا تھا۔ اور اس کے بعد آیا ناظرین ون سائیڈڈ بیٹ، جس کی ایک سائیڈ کھیلنے کے لیے تھی اور جو دوسری سائیڈ تھی وہ اس بلے کے ویٹ کو مینٹین کرنے کے لیے تھی، جو کسی جگہ سے زیادہ اور کسی جگہ سے کم ہوتی ہے۔ بیٹ کی اس شیپ میں ناظرین بیٹ کے ہینڈل اور اس کے شولڈرز کو باریک کر دیا جاتا ہے اور مڈ میں سے اس کو موٹا رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیٹ میں اسٹروک زیادہ آ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بیٹ مزید پاورفل ہو جاتا ہے۔ اور شاید ناظرین یہ والی شیپ اتنی کامیاب رہی کہ آج تک ہم لوگ اسی بلے سے کھیلتے ہیں۔ مگر 2004 میں ناظرین نیو بیرین نے ایک نیو شیپ منگوس بیٹ کی انٹروڈیوس کروائی۔ اس بیٹ میں ناظرین بلے کا ہینڈل لانگ اور ویٹ کم رکھا جاتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بیٹ بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ میٹیریل آف کرکٹ بیٹس۔ ویسے تو ناظرین کرکٹ بیٹس لکڑی سے ہی بنتے ہیں، لیکن اس کو بنانے کے لیے ایک خاص لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک عام سی لکڑی ایک فاسٹ بال کا پریشر برداشت نہیں کر پاتی، یا تو یہ لکڑی ٹوٹ جاتی ہے یا پھر بال کو ہی ڈیمیج کر دیتی ہے۔ مگر انگلینڈ میں پائے جانے والے اس ولو ٹری کی ایک خاص بات ہوتی ہے۔ اس لکڑی میں ناظرین بال کے پریشر کو برداشت کرنے کی ایک خاص ایبیلٹی ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اس لکڑی میں ایک باؤنسنگ فورس بھی ہوتی ہے جو بال کو بنا ڈیمیج کیے باؤنس کرتی ہے، اور زیادہ تر بیٹس اسی لکڑی سے بنائے جاتے ہیں۔ ویسے کمپنیز اور بھی کئی لکڑیوں کے بلے بنا بنا کر ایکسپیریمنٹ کرتی رہتی ہیں۔ یہ لکڑی ناظرین پاکستان اور انڈیا میں بھی پائی جاتی ہے۔ میکنگ آف کرکٹ بیٹس۔ ناظرین ایک کرکٹ بیٹ کو بنانے کے لیے لکڑی کو کئی مرحلوں سے گزارنا پڑتا ہے۔ یہ تو اب آپ جان ہی چکے ہیں کہ ولو ٹری دنیا میں صرف چند کنٹریز میں پایا جاتا ہے، اور اسی لکڑی کا بیٹ سب سے اچھا بنتا ہے۔ کرکٹ بیٹس ناظرین پاکستان میں سیالکوٹ اور انڈیا میں میرٹھ سٹی میں بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا میں بیٹ بنانے کے لیے اکثر کشمیر ولو لکڑی کا استعمال ہوتا ہے، اور ہائی کلاس بیٹس بنانے کے لیے انگلش ولو ٹری کو امپورٹ کیا جاتا ہے۔ کشمیر ولو یہ انگلش ولو سے تھوڑی بھاری لکڑی ہوتی ہے، اور دونوں کے کلر اور ویٹ میں بھی کافی فرق ہوتا ہے۔ اور ناظرین ایک لکڑی کو بلے میں تبدیل کرنے کے لیے کئی مراحل سے گزارنا پڑتا ہے۔ ویسے پاکستان اور انڈیا میں اکثر بلے ہینڈ میڈ ہی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے لکڑی کو تراشا جاتا ہے اور اسے ایک بلے جیسی شیپ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین بیٹ کے سب سے مضبوط اور باریک پارٹ یعنی ہینڈل کو بنایا جاتا ہے۔ ویسے ہینڈل کو ولو سے نہیں بنایا جاتا بلکہ ہارڈ لکڑی سے بنایا جاتا ہے، اور ہینڈل لگانے کے بعد ہی بیٹ کو شیپ دی جاتی ہے۔
اسے شولڈرز اور ہینڈل سے کم کر کے مڈل سے وزنی بنایا جاتا ہے اور پھر بیٹ کو اس کے وزن کے حساب سے تراشا جاتا ہے۔ زیادہ تر بیٹس کا وزن 2.5 سے لے کر 3.5 تک ہوتا ہے اور اس کے بعد ناظرین اس بیٹ نما لکڑی کو پریس رولر پہ لے جایا جاتا ہے، جہاں اسے 200 کلو گرام بھاری پریس رولر کے نیچے سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس کا پیس پلین اور ہارڈ ہو سکے۔ ناظرین اس کے بعد اگلا مرحلہ ہینڈل کو مضبوط بنانے کا ہوتا ہے۔ ربر اور ہارڈ لکڑی سے بنے ہوئے اس ہینڈل کو گلو اور دھاگے کی مدد سے کور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین فائنل ٹچ کے لیے گرپ اور سٹیکرز لگائے جاتے ہیں اور پھر یہ بیٹ کھیلنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔